ہمارے اس چینل میں خوش آمدید شروع کرتے ہیں آج کی ایک نئی کہانی۔ میری بہن کو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ بہت باپردہ تھی۔ جب میں نے اس کی شادی کی تو اس کے شوہر نے اسے یہ کہتے طلاق دی تھی کہ وہ بد کردار ہے۔ مجھے یقین نہ آیا، لیکن جب مستقل اسے 3 بار شادی کی، فوراً بعد ہی طلاق ہو گئی کہ وہ بد کردار ہے، تو میں مشکوک ہو گیا اور میں نے اس کی نقلی شادی کروائی اور دولہے کی جگہ صحرا پہنا کر اپنی بیوی کو اندر بھیجا۔ ابھی میری بیوی کو 5 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور ایسی حقیقت بتائی کہ میری جان نکل گئی کہ میری بہن، میرا نام اشفاق ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب میرے ماں باپ تھے تو میرا گھرانہ بہت ہی زیادہ خوشحال تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو حسن سلوک تھا اس کی مثال دی جاتی تھی۔ سارے خاندان والے ہمارے گھر پہ فخر کرتے تھے کیونکہ خاندان کے اندر سبھی تایا، چچا، ماموں، خالہ سب کے گھر 6-7 سے کم بچے تھے، جبکہ ہمارے گھر میں صرف ہم دونوں بہن بھائی تھے، ایک میں اور ایک میری بہن۔ میرے ماں باپ نے ہمارے بعد کوئی بچہ پلان نہیں کیا، بلکہ صلح سلوک سے ہم دونوں کی ہی اچھی پرورش کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بچے تھوڑے ہی اچھے ہوتے ہیں، بس ہمیں ان کی پرورش بہترین کرنی چاہیے تاکہ وہ زمانے میں ایک مثال بن سکے، اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے ایک مثال کے طور پر لیتے تھے۔ دن یوں ہی خوشحالی سے گزر رہے تھے، ہم بھی دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے تھے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں اچھی تعلیم بھی دلوا رہے تھے۔ میری بہن نے کہا کہ وہ عالمہ بننا چاہتی ہے، تو میرے ماں باپ نے نہیں اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے مدرسے میں لگا دیا۔ لیکن پھر ایک دن ہماری زندگی میں بہت بڑا طوفان آ گیا۔ ایک کار حادثے میں میرے ماں باپ کے بعد ایک ساتھ موت ہو گئی۔ اس وقت یہ حادثہ ہمارے لیے بہت بڑا تھا۔ ہمارا گھر سنسان ہو گیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم دونوں بہن بھائی اپنی زندگی میں کیا کریں گے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم نے خود کو سنبھالنا شروع کیا اور ہماری زندگی معمول کی روٹین پر آتی گئی۔ ہمیں ہمارے ماں باپ کی کمی تو ضرور محسوس ہوتی تھی، لیکن ہم نے ان کے بغیر جینا سیکھ لیا تھا۔ میری بہن مکمل عالمہ بن گئی اور میں نے بھی اپنے ابو کا کام دیکھنا اور سنبھالنا شروع کر دیا۔ کیونکہ ہم دونوں بہن بھائی اب جوان ہو چکے تھے تو خاندان کے لوگ ہمارے گھر پر آتے اور مجھے کہتے کہ ہم تمہاری بہن کی شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اب جوان ہو چکی ہے۔ تم بھلے بڑے ہو لیکن تمہاری شادی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ لوگ تم پر کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن وہ بیٹی ہے، ہمارا خاندان کی عزت ہے جسے ہمیں جلدی اپنے گھر کا کرنا ہوگا، کیونکہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ تمہارے جانے کے بعد یہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور اکیلی لڑکی کے ساتھ اکیلے گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتا۔ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو انہیں بہتر طور پر جواب دے سکتے تھے، لیکن اب چونکہ میں ہی اپنی بہن کا سربراہ تھا تو مجھے اپنی بہن کی مرضی جاننا تھا۔ میں اپنی بہن کے پاس گیا اور اسے پوچھنے لگا کہ شادی کے معاملے کو لے کر آخر اس کی اپنی مرضی کیا ہے، تو اس نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگی وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا کہ خاندان کے لوگ کس طرح باتیں بناتے ہیں، تم گھر میں اکیلی ہو، تو وہ کہنے لگی کہ اس کا تو ایک بہتر حل ہے، آپ خود شادی کر لیجئے، اس سے گھر میں بھائی آ جائے گی اور میں بھی گھر میں اکیلی نہیں رہوں گی تو خاندان والے باتیں نہیں بنائیں گے، میں اور پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، اگر میری بہن اور زیادہ پڑھنا چاہتی تھی اس میں مجھے کوئی بھی دقت نہیں تھی، لیکن اگر خاندان والوں کو مسئلہ تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے میرا شادی کرنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ میری بہن پڑھنا چاہتی تھی لیکن میرا رجحان پڑھائی کی طرف نہیں رہا تھا۔ میں اپنے ابو کے کام کو دیکھ رہا تھا، اب میں آگے بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، اس لیے خاندان کے منہ کو بند کرنے کے لیے میں نے ہی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری بہن نے میری شادی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آخرکار میری شادی ہو گئی۔ گھر میں میری بیوی آئی تو خاندان والوں کا منہ خود ہی بند ہو گئے۔ اب وہ مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ تمہاری بہن گھر پر اکیلی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ خاندانوں کے منہ ابھی تک بند نہیں ہوئے تھے۔ وہ مجھے اس بات کا طعنہ دیتے تھے کہ جوان بہن کو آخر کب تک گھر میں بٹھا کر رکھنا ہے، اس کی شادی کرو، اپنے گھر کا کر دو، لیکن مجھے ان کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے لیے میری بہن کی خوشی عزیز تھی، جب وہ مجھے بولے گی میری شادی کر دو تب میں اس کی شادی کروں گا، لیکن میرے یہ ارادے میرے خاندان نے زیادہ دیر تک چلنے نہیں دیے۔ ہمارے گھر پہ شخص ہر دوسرے دن پتھر مارے جاتے، کبھی کوئی کاغذ میں پتھر لپیٹ کر ہمارے گھر میں پھینک دیتا تو کبھی کچھ ہو جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب کچھ میری بہن کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ لوگوں کی بہنیں بیٹیاں بھی تو ہیں، وہ تو بوڑھے ہونے تک بھی اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ میری بہن کی ابھی عمر ہی کتنی ہوئی تھی، وہ پڑھ رہی تھی۔ یہ ہمارے خاندان والے کس طرح کی دشمنی نبھا رہے تھے۔ جب تک میرے ماں باپ زندہ تھے تب تک تو یہ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر میں پھر بھی ان سب باتوں پر خاموش رہا۔
لیکن شاید میری یہ خاموشی میری بیوی کو اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک رات وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کی بہن کچھ عجیب لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بہن چھپ کر کچھ کر رہی ہے۔ میں نے کہا ہے یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اپنی بہن پر تہمت لگتا دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا، کیونکہ وہ ایک عالمہ تھی اور میں نے خود کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں دیکھی کہ جس کے بنا پر میں اس پر شک کرتا۔ مجھے اپنی بہن پر یقین تبھی اس کی خاطر میں سارے خاندان سے ٹکر لے کر کھڑا تھا۔ تو میری بیوی کہنے لگی آپ کو میری کسی بات پر یقین نہیں ہے، حالانکہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں بول رہی ہوں۔ مجھے آپ کی بہن سے کوئی بھی خار نہیں ہے، میں نے اس سے مشکوک حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی بنا پر میں یہ کچھ بول رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آخر تم نے ایسی کون سی حرکت کرتے ہوئے میری بہن کو دیکھ لیا جو تم یہ سب کچھ بول رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی بہن رات کو جاگتی ہے۔ اس کی بات کو سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا کہ بس وہ رات کو جاگتی ہے، اسی وجہ سے تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میری بہن کی حرکتیں عجیب ہیں۔ تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میری بہن پڑھتی ہے اور رات کو پڑھنے سے زیادہ اچھا وقت کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں اور آپ کی بہن پاک صاف ہے، میں بھی اس کی پاک دامنی کی گواہی دیتی ہوں، لیکن آپ کو اس طرح خاندان والوں سے جھگڑا مول نہیں لینا چاہیے۔ اب آپ کو آپ کی بہن کی شادی کر دینی چاہیے، وہ بچی ہے، اپنا اچھا برا نہیں سمجھتی، اس کی شادی کے لیے یہ صحیح عمر ہے۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ واقعی خاندان والوں نے ہم سے دشمنی مول لے رکھی تھی۔ اس طرح کے خاندان والے ہم سے بائیکاٹ کر دیتے تو میری بہن کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں زیادہ تر گنڈا گردی بھی چلتی تھی اور دشمنی میں آ کر وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس نظریے سے میرا ذہن کافی وقت سے سوچ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے خیالوں کو رد کر دیا تھا۔ مگر اب مجھے واقعی میں احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی بہن کی شادی کر دینی چاہیے۔ اسی لیے میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس بار تم میری بات کا مان رکھو گی۔ میری بات پر میری بہن نے کچھ بھی نہیں بولا اور کہنے لگے کہ جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ اس کے بعد میری بہن مجھے کافی پریشان لگی۔ مجھے لگا کہ پڑھائی چھوٹ رہی ہے، اسی وجہ سے وہ پریشان ہے، مگر یہ پریشانی جلدی ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں نے اس کا رشتہ بہت اچھے خاندان میں کیا تھا۔ جس خاندان میں میں نے اپنی بہن کا رشتہ پکا کیا تھا، وہ خاندان بہت پردہ دار اور مولوی گھرانہ تھا۔ اپنے بیٹے کے لیے انہیں ایک نیک، پرہیزگار اور پردے دار لڑکی چاہیے تھی۔ میری بہن کو بھی کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی پردہ کرتی تھی، اسی لیے مجھے اس خاطر یہ خاندان کافی اچھا لگا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کی شادی کی تو اس کے شوہر نے اسے یہ کہتے ہوئے طلاق دے دی کہ وہ بد کردار ہے۔ مجھے یقین نہ آیا اور میری اس لڑکے سے لڑائی ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس پر کیس کر دوں، جس نے ایک دن کے اندر ہی میری بہن کو طلاق دے دی۔ ویسے تو وہ لوگ بہت عزت دار بنتے تھے، مگر جب واقعی عزت کو سنبھالنے کی بات آئی تو پیچھے ہٹ گئی۔ میری بہن کی جس طریقے سے بدنامی ہوئی تھی وہ سوچ کر ہی مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ مرد ہو کر میں چاہتا تھا کہ میں تھوڑی دیر رو لوں، کیونکہ میری بہن میرا سب کچھ تھی۔ میں جب گھر آیا تو میری بیوی اشاروں میں مجھے کہنے لگی کہ دیکھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کی بہن کی حرکتیں مشکوک ہیں۔ اس کی یہ اشیاء دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ دل کیا اس کا دماغ درست کر دوں۔ پہلے ہی ذہن میں بہت زیادہ بوجھ جان پڑا تھا۔ پھر میں اپنی بہن کے پاس گیا اور اس سے پوچھا آخر سارا ماجرا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے اس سے زیادہ کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے لگا سارا قصور اس لڑکے کا ہی تھا، اس نے جان بوجھ کر میری بہن کو طلاق دی ہوگی، ضرور اس کا کوئی غلط ارادہ ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اس بات کو رازداری سے ہی دبا دیتے ہیں اور اپنی بہن کا کہیں اور رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر نہ جانے کیسے یہ بات ہمارے خاندان والوں کو معلوم پڑ گئی اور سارے خاندان والے مل کر ہمارے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھا، تمہاری بہن نے کوئی نہ کوئی گل کھلا دیا ہوگا۔ ہم نے کہتے تھے کہ پہلے اس کی شادی کر دو، پھر بعد میں اپنی شادی کرتے رہنا، لیکن نہیں، تمہیں تو اپنی بہن کی پڑھائی بہت عزیز تھی۔ اب دیکھو کیسے ہمارے خاندان کے ماتھے پر کلنک لگا دیا۔ ہمارے خاندان میں ایک ہی رات کو کوئی طلاق لے کر واپس نہیں آیا، مگر تمہاری بہن نے یہ کارنامہ سر انجام کر دکھایا تھا۔ ان کی باتیں میرے دل دماغ پر کسی کوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے واقعی میں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں پھر بھی اپنی بہن کو بد کردار سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ہمارے ماں باپ جس طریقے سے ہماری پرورش کی تھی، اس حساب و کتاب سے میری بہن کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتی تھی۔ چاہے سارا خاندان تو کیا، سارا زمانہ میری بہن کے خلاف ہو جائے تو بھی میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میری بہن نے کچھ غلط کیا ہے۔ اور پھر میں نے اپنی بہن کے لیے دوبارہ رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ مجھے ایک اچھا خاندان ملا اور میں نے اپنی بہن کی شادی کر دی، مگر اس بار بھی میرے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑا جب دوسرے ہی دن دوبارہ میری بہن طلاق لے کر گھر واپس آ گئی۔ اس بار تو جیسے میرے کسی نے زمین و آسمان ہلا دیے ہوں گے
مگر اس بار میں نے کسی سے کوئی تفتیش نہیں کی بلکہ اپنی بہن کے لیے دوبارہ رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اور تیسری بار جب میں نے اپنی بہن کی شادی کی تب بھی وہ طلاق لے کر واپس آ گئی، اور اس بار مجھے دال میں کچھ کالا ضرور لگا۔ میں نے اپنی بہن کو بھلے بد کردار نہیں سمجھ رہا تھا، مگر میں اس پہلے کو بھی سلجھانا چاہتا تھا کہ آخر یہ کیا پہلی ہے، عام لوگوں کے ساتھ ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس بار بھی میں نے اپنی بہن سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہمارے خاندان نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ بائیکاٹ کر دیا تھا کہ تمہاری بہن کے کردار میں کوئی جھول ہے، تبھی اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اگر تم لوگوں کا ہمارے گھر پہ یا ہم لوگوں کا تمہارے گھر آنا جانا لگا رہا تو پھر ہمارے گھر کی بیٹیوں پر بھی لوگ سوال اٹھائیں گے، ان کے لیے بھی رشتے نہیں آئیں گے۔ تمہاری بہن کو تو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا، مگر ہم اپنی بیٹیوں پر ایسے کوئی تہمت برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی باتیں میرے ضمیر کو کوڑے لگا رہی تھی، اور پھر میں نے ایک پلان بنایا، یہ پتہ کرنے کے لیے آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بھروسے میں لیا اور کہنے لگا کہ اس بار ہم پتہ لگا کر رہیں گے آخر یہ سب کیا ماجرا ہے، کیوں میری بہن کو ایک ہی دن کے اندر طلاق ہو جاتی ہے۔ میری بیوی تو خود اس کام کے لیے تیار تھی، اسی لیے جھٹ حامی بھر دی۔ میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا جس لڑکے نے میری بہن کو طلاق دی تھی، میں نے جا کر اس سب سے بات کی تھی۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، اور وہ کہنے لگے یہ بات جا کر اپنی بہن سے پوچھو کہ اس کو ایک ہی رات میں طلاق کیوں ہو جاتی ہے۔ ہر بندے کا ایک ہی جواب سن کر مجھے شک ہونے لگا، اسی لیے میں نے یہ پلان بنایا اور اپنی بہن کی نقلی شادی کروائی اور دولہے کی جگہ صحرا پہنا کر اپنی بیوی کو اندر بھیجا۔ ابھی میری بیوی کو 5 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ خوف کے مارے ہانپ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اسے بہت طریقے سے ڈرایا گیا ہے۔ میں ابھی اپنی بیوی سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اندر کیا معاملہ پیش آیا ہے، تبھی میری بہن اپنے گھر سے نکل کر آئی اور کہنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ بھابھی میرے کمرے میں صحرا باندھ کیوں آئی تھی۔ تو ہم دونوں ہی ایک پل کے لیے شاک رہ گئے، اور پھر میں نے کہا کہ تمہاری بھابھی تمہارے ساتھ مذاق کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ تو خود ہی ڈر گئی ہے۔ ویسے تمہاری بھابھی کس چیز سے ڈری ہے؟ میں نے اپنی بہن سے سوال کیا تو وہ انجان بن گئی اور کہنے لگی کہ بھابھی کیوں ڈر گئی، مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ اپنے کمرے میں گئی تو میں بھی اپنی بیوی کو لے کر ایک طرف آ گیا اور پوچھنے لگا کہ آخر اندر کیا ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی بہن کے منہ سے مردانہ آواز آ رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ اس کا پہلے بھی کسی لڑکی کے ساتھ چل رہا ہے، اگر میں نے ابھی اور اسی وقت اسے طلاق نہیں دی تو وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بہن کے منہ سے مردانہ آواز کیسے نکل سکتی ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اس میں حیران ہونے والی کوئی بات بھی نہیں تھی، آپ کی بہن شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، ان ساری طلاقوں کے پیچھے آپ کی بہن کا ہی ہاتھ ہے، اسی نے ہی مردانہ آواز نکال کر اپنے شوہروں کو طلاق دینے پر مجبور کیا ہے۔ اس کے بعد میرے دل کو لگی اور میں شرمندہ بھی ہوا۔ میری بہن صرف اسی وجہ سے طلاق لے کر واپس آ جاتی تھی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے لیے یہ دکھ کا مقام تھا، میں نے کبھی اپنی بہن سے اس بات کی امید نہیں رکھی تھی کہ وہ ایسا بھی کچھ کرے گی، اسی لیے میں نے اپنی بہن سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ جا کر اسے بتا دو یہ نقلی شادی تھی اور اب ہمیں اس کے سچ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ میں شدید دکھ کے عالم میں وہاں سے چلا گیا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری بہن نے جان بوجھ کر کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی۔ اس بات سے فی الحال میں انجان تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، میں نے اپنی بہن سے بات تک نہیں کی تھی۔ میری بہن کئی بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں اب اس کے منہ سے کچھ بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ اگر اسے مجھے کچھ بتانا ہی تھا تو پہلے بتا دیتی، کیوں 3 شادیاں خود ہی توڑوا کر میری اور اپنی عزت کو خاک میں ملایا، سارے خاندان کے سامنے مجھے اور خود کو بدنام کروا لیا۔ میں نے اس کے لیے کتنا کچھ نہیں کہا تھا۔ اور پھر ایک دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے ہمارے گھر میں کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ اس بار میں نے اس کی بات کو رد نہیں کیا اور نہ ہی اسے کم عقل کہا۔ ایسی کون سی تبدیلی تمہیں محسوس کرتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ کچھ روز سے ایک لڑکا گھر کے باہر آ کر ٹھہر جاتا ہے اور بہت دیر تک ہمارے گھر کے سامنے ہی ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ جب تک آپ کی بہن گھر کے باہر جا کر اس لڑکے سے کچھ بات نہیں کرتی تب تک وہ یہاں سے نہیں جاتا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک لڑکا آ کر میری بہن سے بات کرتا ہے، یہ سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ کیا تم نے پہلے کبھی اس لڑکے کو دیکھا ہے، ہماری شادی میں یا پھر ابھی تک میرے آگے پیچھے وہ آیا ہو؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کوئی لڑکا نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اجنبی انسان ہے، اگر کوئی اپنا ہوتا تو میں اسے گھر میں بلا لیتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل کو میں حافظ نہیں جاؤں گا، جیسے ہی وہ لڑکا میرے گھر کے باہر آئے تو مجھے ایک بات بتا دینا، پھر اس لڑکے کو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا اور اس کے ارادے کو بھی جان لوں گا۔
आखिर वो क्यों हमारे घर के बाहर मंडलाता रहता है, और सबसे पहले मेरी बहन को कैसे जानता है। और हमने यही सब किया है। जैसे ही वो आया, मेरी बीवी ने मुझे बता दिया। मैं इस लड़के को पकड़कर घर के अंदर ले आया ताकि बाहर गली में कोई तमाशा ना बने। पहले ही हमारी इज्जत का जनाजा आधे से ज़्यादा तो निकल ही चुका था। जब हम इस लड़के को घर के अंदर लेके आए तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। इसे शायद ये उम्मीद नहीं थी कि हम इसे इतनी जल्दी पकड़ लेंगे। जैसे ही घर में शोर शराबा फैला तो मेरी बहन भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आ गई। मगर जैसे ही इसने देखा कि हमने इस लड़के को पकड़ लिया है, इसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया और इसके बदलते रंग देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। पहले तो मैंने अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन अब मैं सारा सच जानकर रहूँगा। क्योंकि पहले मुझे लगा था कि इसने ये सारी शादियाँ इसीलिए तोड़ी हैं क्योंकि मैंने इसकी शादी अपनी मर्ज़ी से करवाई थी। मगर अब इस लड़के को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मामला कुछ और ही है। और अगर ये वाकई इश्क आशिकी का मामला हुआ तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होने वाला। आज पहली बार मैंने अपनी बहन से गुस्सा में सवाल किया था, ये लड़का कौन है और तुम इसको कैसे जानती हो। तो मेरी बात सुनकर मेरी बहन रोने लगी और कहने लगी कि मैं इसको नहीं जानती। बस इतना बोलकर मेरी बहन और ज़्यादा रोने लगी। लेकिन इस बार मुझे अपनी बहन का रोना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। मैं इस पर चीखने लगा था कि वो लड़का बोलने लग गया और कहने लगा कि ये वाकई मुझे नहीं जानती, इसका कोई भी कसूर नहीं है। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि अगर वो वाकई में मेरी बहन तुम्हें नहीं जानती तो फिर तुम क्यों हमारे घर के बाहर घूमते रहते हो और मेरी बहन से बात करने के बाद ही वापस जाते हो। तो वो कहने लगा कि मैं आपकी बहन को शादी के लिए मनाने की कोशिश करता हूँ, मगर वो नहीं मानती। इसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी सोच रखने की। तो वो कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दें, मैं ये सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रहा हूँ। और वैसे आपकी बहन अच्छी है और मुझे पसंद भी है। मैं इसकी 3 तलाक़ों के बारे में भी जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे इसकी बात सुनकर और ज़्यादा हैरत हुई। अगर वो ये सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रहा था तो इसकी माँ कौन थी और अपने बेटे को ये सब करने के लिए क्यों बोल रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारी माँ कौन है और वो मेरी बहन को कैसे जानती है। तो उसने बोला, मेरी माँ वही है जिसने आपकी बहन को आलिमा का कोर्स करवाया है। मैंने हैरत से अपनी बहन की तरफ देखा। आखिर ये माजरा क्या है, इसके बारे में मेरी बहन को भी खबर हो गई। मैंने कहा, तुम दोनों मुझे बताओ आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो मेरी बहन बोलने लगी, भाई मैं आपको पहले ही सच बताना चाहती थी, लेकिन इतना मौका ही नहीं मिला और आप मुझसे बदगुमान हो गई। शायद मैं सारा सच आपको कभी नहीं बताती अगर यह मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाता कि अब सारा सच बताने में ही भलाई है। वो किस सच की बात कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोबारा बोलने लगी और कहा, भाई आपको याद है जब माँ और बाबा ज़िंदा थे तो मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इसके याद करवाने पर मुझे भी याद आया, हाँ वाकई मेरी बहन का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इसकी जान जाते जाते बची थी। मैंने कहा, हाँ मगर उस एक्सीडेंट का यहाँ क्या जिक्र। तो मेरी बात पर वो ज़ख्मी मुस्कुराहट से हंस पड़ी और कहने लगी कि यह एक्सीडेंट की वजह से ही तो मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। मुझे इसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, साफ साफ लफ्ज़ों में बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो कहने लगी, इस एक्सीडेंट के अंदर मुझ में माँ बनने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी। ये बात माँ को जब पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊँ। वो शायद ज़माने से डर रही थी कि अगर लोगों को ये बात पता चली तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, बल्कि वो इस बात को कोई और ही रंग दे देगा और मुझे गलत समझेंगे। मैं चूँकि इन दिनों आलिम का कोर्स कर रही थी तो सच और झूठ के दरमियान मेरा दिमाग फट गया था। मैंने कहा, अगर मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी तो ये सब कुछ तो झूठ होगा। मैंने माँ को कहा कि झूठ को छुपाने वाला भी गुनहगार होता है। इन्होंने कहा कि ये झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जा रहा है तो ये झूठ नहीं कहलाएगा, मगर मुझे फिर भी कशमकश थी। इसीलिए मैंने अपनी बाजी से यह बात डिस्कस की। तो मेरी बाजी ने मुझे ये कहा कि भले तुम बाकी लोगों से ये बात छुपा लो, लेकिन इस इंसान को ये बात ज़रूर मालूम होनी चाहिए जिससे तुम शादी करोगी। मुझे और माँ को ये मशवरा बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मुतमईन हो गई थी। मगर माँ ने मुझसे ये वादा लिया कि आज के बाद मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी सिवाय अपने शौहर के। और मैंने इस दिन माँ से ये वादा कर लिया कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। जब मुझसे आपने शादी के बारे में पूछा तो मुझे यही ध्यान था कि जो औरत माँ नहीं बन सकती इससे भला कोई शादी क्यों करना चाहेगा। मैंने इस वक्त मना कर दिया, लेकिन फिर आपने अपना मान रखने के लिए मुझे शादी के लिए मजबूर किया और मैंने हामी भरी थी। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ये सारी बातें अपने होने वाले शौहर तक कैसे पहुँचाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वह कौन है और कहाँ रहता है। इससे मैं कैसे राबिता कर सकती हूँ।
میں یہ بات آپ کے ذریعے بھی نہیں پہنچا سکتی تھی، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا یہ بات اپنے شوہر کے سوا کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ شادی کی رات میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا، مجھ پہ اور آپ پر غلط تہمت لگانے لگا۔ تو مجھے غصہ آیا اور میں نے لڑکے کی آواز نکال کر اس کو ڈرایا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ پھر باقی سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور جب آپ کو غلط فہمی ہو گئی تو مجھے لگا آپ کو سچ بتانا چاہیے۔ اس کے بعد میں اپنی باجی سے ملنے گئی اور اس میں مجھے سمجھایا کہ اپنے بھائی کو یہ بات بتا دی، اسی میں بھلائی ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی مگر آپ مجھ سے ناراض تھے۔ اس کے بعد یہ مجھ سے ملنے آیا اور بولنے لگا کہ میں اپنی ماں کے کہنے پر آیا ہوں، وہ چاہتی ہے کہ میں آپ سے شادی کر لوں، مگر آپ کی مرضی کے خلاف اس کا حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس کو ہمیشہ یہاں سے بھیج دیتی، مگر آج آپ کو سب پتہ ہی چل گیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بہن کی شادی اسی سے کرواؤں گا۔ زندگی میں جب بھی کوئی آزمائش ہو تو اپنے قریبی رشتوں کو ضرور اعتماد ملے، ان سے بہتر آپ کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا جس طرح آپ کے قریبی رشتہ دار دے سکتے تھے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔